اقبال جس نے جوانوں کے اندر انقلاب کی روح پھونک دی، کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اقبال جس نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور بتایا کہ تم کیا تھے اور کیا ہو گئے، کہتے ہیں اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ اقبال جس نے کمزوروں کو یہ بتایا کہ ایمانی طاقت میں بہت قوت ہوتی ہے اور اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا، روایتوں کی بیڑیوں کو توڑنے پر ابھارا۔ اقبال کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غریبوں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اقبال جس نے قومیت اسلامی کا پیغام دیا، فرقہ واریت کو امت کے لیے سم قاتل بتایا اور تہذیب جدید کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، فرماتے ہیں اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اقبال جس نے تنگ نظر مولویوں کی شر انگیزی پر بھی ضرب لگائی، کہتے ہیں میں بھی حاضر تھا وہاں، حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے، میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، جنت مل رہی ہے مولانا صاحب کو، فرماتے ہیں میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت، نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقوال، نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقوال، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت، ہے بدآموزی اقوام و ملل کام اس کا، ہے بدآموزی اقوام و ملل کام اس کا، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت۔ اقبال اور ان کے جنوں کی تعریف کے لیے میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں، لہٰذا اقبال ہی کے الفاظ میں سنیے، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، اقبال اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض ایسے نکات بیان کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی، کہتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ اس دور میں قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز علامہ اقبال تھے۔ یہ بظاہر تو بڑا عجیب نکتہ معلوم ہوتا ہے، لیکن خود ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیان میں اس کی تشریح بھی کی، جو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ کہتے علامہ اقبال نے اپنی تعلیم مغربی دنیا میں حاصل کی، وہیں پر ان کا شعور پروان چڑھا، اور وہ مغربیت سے مروبیت کا دور تھا، لوگ مغربی تہذیب کے دل دادا تھے اور اسے اپنانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ مغربی تہذیب کی یہ چیزیں ہمارے اندر ہم نے لے آئی ہے یا ہم نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو علامہ اقبال کی تعلیم مغربی دنیا میں ہوئی، وہیں ان کا شعور پروان چڑھا۔ ایک ایسے دور میں ایک ایسا نوجوان جس نے کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا تھا، کسی شیخ و مرشد کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی نہیں کی تھی، اور آس پاس کا ماحول بھی اسلامی نہیں تھا، بلکہ الحاد اور مادہ پرستی کی ہوائیں ہر شے کو اپنی زد میں لے رہی تھی، ہر کوئی الحاد اور مادہ پرستی کے طوفان کا شکار ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا
اس نے نہ صرف مغربی تہذیب کو مسترد کر دیا بلکہ علانیہ اس پر تنقید کی اور اسلامی تہذیب سے جڑے رہے، اور نہ صرف جڑے رہے بلکہ لوگوں کو بھی اس سے جڑنے کی تعلیم دی اور لوگوں کو ابھارا کہ وہ اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن سے جڑے رہے، اس سے متعلق رہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہی کہنا چاہ رہے کہ یہ سب مخالف ماحول تھا، یہ سب کچھ، لیکن ایسے مخالف ماحول میں ایک بندہ کیسے اسلامی تہذیب سے جڑا رہ سکتا ہے؟ اور صرف جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ سامنے والے کے جو افکار ہیں، جو حملے ان پر ہو رہے ہیں، اس کا جواب دے رہا ہے، پیش قدمی کر رہا ہے، وہ مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کو عیاں کر رہا ہے۔ علامہ اقبال مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کو عیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم ہے واہ ہے یہ ظلمات۔ اسی طرح مغربی تہذیب کی چکا چون اور چمک دمک پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، مگر یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ کبھی کہتے ہیں فرنگی تہذیب کی مادہ پرستی اور کذب زر کو جو وہ لوگ زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، جو انسان زیادہ کما رہا ہے یا زیادہ دنیا اس کو مل رہی ہے مطلب اس کی زندگی کامیاب ہے اور وہ سکسیسفل انسان ہے، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈ رہا ہے فرنگ جہاں میں ایشے جہاں کا دوام، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایشے جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام وائے تمنائے خام۔ تہذیب کی بنیاد میں انسانیت نوازی، اخلاق و آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو وہ تہذیبی عمارت کبھی نہ کبھی منہدم ضرور ہوتی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور ایک دن زوال اس کا مقدر بن ہی جاتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آج وہی آشیانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور نشیمن پھونکے جو جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنا تھا، اخلاق و آداب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا۔ الغرض جب اچھے اور پڑھے لکھے انسانوں کے قدم بہل رہے تھے، وہ بہک رہے تھے اور مغرب کے سمندر میں لوگ غرقاب ہو رہے تھے، فرنگی تہذیب اور فرنگی آندھی کا شکار ہو رہے تھے، تہذیبی یلغار کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے تھے، ایسے ماحول میں ایک آدمی میدان میں ڈٹ جاتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے، پیش قدمی کرتا ہے، اور نہ صرف پیش قدمی کرتا ہے بلکہ لوگوں کو بھی حوصلہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، اور عیش پرستی والے ماحول میں، عیش پسندی کے جب تمام آلات اور اسباب مہیا تھے، ایسے ماحول میں بھی وہ قرآن کو یاد کرتا ہے، تو یہ قرآن اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ قرآن ہی کا تو اعجاز ہے۔ علامہ اقبال یورپ کے جب وہاں پر ان کا قیام تھا، وہاں کا موسم بڑا سرد ہوتا ہے، اسی کے بارے میں کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیز۔ یہ کیا چیز تھی کہ لندن والے ماحول میں، لندن کے موسم میں جہاں عیش پسندی کے تمام آلات اور اسباب مہیا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی نیند قربان کر کے رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کون سا مدرسہ ہے جس نے اقبال کو اقبال بنایا اور اس کو ایسے پاکیزہ افکار اور نظریات سے مالا مال کیا؟ تو اس کا جواب مجھے مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی کی ایک عبارت میں نظر آیا۔ علامہ مولانا ابو الحسن فرماتے ہیں کہ وہ ایک مدرسہ ہے جو داخلی ہے، یعنی انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور انسان جہاں جاتا ہے وہ مدرسہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور آگے وضاحت کرتے ہوئے مولانا کہتے ہیں وہ مدرسہ دل کا مدرسہ ہے، وہ ضمیر و وجدان کا دبستہ ہے، اور یہ مدرسہ اور یہ دبستہ انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتا ہے۔ میں آخر میں ایک علامہ اقبال کے عشق رسول سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ شفا خانہ حجاز بول کر ایک نظم بھی کلیات اقبال میں آپ نے پڑھی ہوگی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جدہ میں ایک بہت بڑا اسپتال تعمیر ہو رہا تھا، اور آج عرب کی جو حالات ہیں یا جتنا پیسہ اور مال اور دولت کی جو ریل پیل ہیں وہ آج کی ہیں، کل کی حال نہیں تھا۔ تو جدہ میں جب وہ بڑا اسپتال تعمیر ہو رہا تھا تو عرب کا ایک وفد ہندوستان بھی آیا ہوا تھا چندہ جمع کرنے کے سلسلے میں کہ بھئی ہندوستان سے بھی ہم جمع کریں گے اور واپس جائیں گے اور اس اسپتال کو تعمیر کریں گے۔
اس وقت علامہ اقبال کی شہرت پھیل چکی تھی، عرب ممالک میں بھی ان کا نام عام ہو چکا تھا. تو وہ وفد علامہ کے پاس بھی آیا اور ان سے ان کی بات ہوئی، جس کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے ان کی تعریف بھی کی کہ آپ کا عشق رسول بڑا مطلب اس کا بہت چرچا ہے اور لوگ آپ کے عشق رسول کی بہت باتیں کرتے ہیں. تو ہم آپ سے اسی سلسلے میں آئے کہ سرزمین حجاز میں ہم ایک شفا خانہ بنا رہے ہیں، اسپتال تعمیر کر رہے ہیں، آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں، ہمارا تعاون کریں، چندہ دیں یا کچھ روپیہ پیسہ ہمیں دیں. اس پر علامہ اقبال نے جو نظم لکھی، وہ پوری نظم تو میں ابھی نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف 2 اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ 2 اشعار میں آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے کتنا معنی خیز پیغام اس وفد کو دیا تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی. کیا کہتے ہیں؟ اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں. آئے ہیں آپ لے کے شفا کا پیام کیا، آئے ہیں آپ لے کے شفا کا پیام کیا، رکھتے ہیں اہل درد مسیحا سے کام کیا. اہل درد تو زخموں کو جھیلتے ہیں، وہ آہ و زاری نہیں کرتے، وہ تڑپ تڑپ کر جان قربان کر دیتے ہیں محبوب کے شہر میں. تو بھئی جب ہم سرزمین حجاز میں جائیں گے تو موت کو گلے لگائیں گے. یہ علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر معنی خیز پیغام دیا. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ مولانا. مولانا جب بات کر رہے تھے تو یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا کترا رہے تھے کہ آہ کا کرنا ہے اور واہ کا کرنا ہے. جس روانی سے مولانا نے اقبالیات کو سنایا ہے، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور ترقیات سے نوازے. بہت بہت شکریہ جناب مولانا.